بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ اگر آج ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سائے کے نیچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ شفقت کے نیچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج ہم بات کریں گے تاجر کے حوالے سے۔ تاجر مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، تاجر ہے، ظاہر بات ہے ہر بندے کا واسطہ تاجروں سے پڑتا ہے۔ اگر کوئی تاجر نہیں بھی ہے تو جب وہ مارکیٹ سودا لینے جاتا ہے تو تاجروں سے اس کا واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری نیکیاں کتنی ہیں۔ وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے کہے گا، اللہ جی میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے نیکی کی کچھ نہیں، میں تو ساری زندگی اپنے تجارت میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، دنیا کمانے میں لگا رہا، یا اللہ میری کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہیں گے سوچ لو تیری کوئی نیکی ہوگی۔ اللہ جی میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اچھا کوئی تو سوچو، کچھ تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی نیکی ہو۔ اللہ جی میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تیری ایک نیکی، ایک ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ آج ہم اس کی وجہ سے تمہیں جنت کا مالک بنا رہے ہیں، تمہیں جنت بھیج دیتے ہیں۔ اللہ جی کون سی نیکی؟ میں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیکی نہیں کی، وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر رہے ہیں، مجھے جنت کا وارث بنا رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے وہ نیکی یہ ہے کہ دکان پر ایک سودا لینے والا آپ سے سودا لے کر گیا، اس نے کہا تھا کہ میں ادھار لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو پیسے کل دے دوں گا یا پرسوں دے دوں گا، ہفتے بعد دے دوں گا۔ اب وہ کہے گا ہاں اللہ جی مجھے یاد آ گیا، بس ایک صفت میرے اندر تھی کہ جو مجھ سے سودا لے کر جاتا تھا، اگر وہ مجھ سے اتوار کا وعدہ کرتا تھا تو میں اس سے کہتا تھا دے دو، اگر وہ کہتا نہیں ہے میرے پاس تو میں ڈیل دیتا تھا، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، بلکہ میں تو معاف ہی کر دیتا تھا۔ اللہ کہ یہ تیری ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہم تجھے آج جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے تاجر بھائیوں سے میری گزارش ہے، جتنے بھی مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، تاجر ہے، ظاہر بات ہے کوئی بھی کاروبار، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار ہو، بڑے سے بڑا کاروبار ہو، میڈیم کلاس کاروبار ہو، اس میں ادار ضرور ہوتا ہے۔ ادار کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک دکان کھولی اور دکان کھول کر 6 ماہ تک کاروبار کیا۔ جب کاروبار کافی عروج پر پہنچ گیا تو ایک آدمی سودا لینے آیا اور سودا لے کر چلا گیا واپس۔ جب واپس چلا گیا، واپس آیا، اس نے کہا جی میں نے سودا واپس کروانا ہے۔ صحابی رسول نے سودا واپس کیا اور اس کو پیسے دے دیے اور دکان ختم کر دی۔ کسی نے کہا یہ تو آپ نے محنت کی 6 ماہ تک، یہ دکان کاروبار آپ نے چلایا یہاں تک کہ آپ عروج پر پہنچ گئے، آپ نے کاروبار بند کر دیا۔ کہا کہ میرے نبی کی ایک سنت مجھ سے رہ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سودا لینے کوئی آئے تو واپس کرائے، تو وہ واپس کرو، میری نبی کی سنت ہے۔ میں نے صرف ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے دکان کھولی تھی، مجھے دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ ہمارے اندر یہ بھی سب سے بڑی گندی عادت، بری عادت، کہ اگر ہم سے کوئی سودا لے جائے، کوئی سامان لے جائے، بلکہ شوق کے ساتھ دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ مسلمان ہو، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کے ماننے والے ہو، میرے نبی نے تو یہ کہا کہ سودا لینے والا خوشی سے واپس کروائے، یہ ہو ہماری دکان پر، اس طرح کا ٹائٹل ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ اگر کوئی سودا واپس کروانے آئے تو ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دوسری بات، نیکی کی اہمیت کیا ہے اور تاجر کے ساتھ ڈیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ ادار لیا تھا، کچھ ادار کھجوروں کا لیا ہوا تھا۔ وہ آیا، اللہ کے نبی کو کہا میرا ادار واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثال کے طور پر آج تو جمعے کا دن ہے، آپ کا اور میرا جو وعدہ تھا وہ پیر کا تھا، آپ 3 دن پہلے آ گئے۔ کہا نہیں، بس پیر کو چھوڑو، منگل کو چھوڑو، میں نے آج لے کر جانا ہے جو میں نے آپ کو ادار دیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارا جو وعدہ تھا وہ پیر کے دن کا وعدہ تھا، آج نہیں ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا اور پھندا ڈال کر خوب کھینچا، یہاں تک کھینچا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی رخسار مبارک لال ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نکلے اور
تلوار نیام سے نکالی، اس کی گردن قلم کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ٹھہر جا نہ کر، چھوڑا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کو چھوڑا، اللہ کے نبی کا سانس بند ہو گیا، آپ کا رنگ مبارک لال سرخ، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ گئی، اتنا زور سے دبایا۔ اگر چاہتے اللہ کے نبی تو عمر فاروق کے ذریعے بدلہ لے سکتے تھے، دیگر صحابہ کے ذریعے بدلہ لے سکتے، آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کو مارو پکڑ کے، مگر اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر فاروق آپ تلوار نیچے رکھو، آپ کو چاہیے کہ تلوار نہ نکالو، بلکہ آپ مجھے کہو کہ اس کا قرض ادا کریں اور اس کو کہو کہ ذرا نرمی ادا کرو، نرمی کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا اور کہا جاؤ اس کی جتنے کھجوریں بنتی ہیں نا اس سے زیادہ اس کو لا کر دے دو، اس کو واپس کر دو، اگر 1 من اس کی کھجوریں ہے تو اس کو 1.5 من دے دو۔ کیا یاد کرے گا؟ جیسے اس آدمی نے یہ سنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ اور رویہ، وہ پیچھے ہٹا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ بھئی ابھی تو آپ مارنے پر تلے ہوئے تھے، کہا میں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا، نبی آئے گا تکلیف دو گے ہنسے گا، تکلیف دو گے پھول نچاور کرے گا، خوشبو دے گا، میں آپ کے اندر یہ صفت دیکھنا چاہتا تھا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ وہ صحابی رسول بن گیا، کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور ایک آخری بات کہ نیکی کی اہمیت کیا ہے، ایک ایک نیکی کی قدر کرو۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، کہا کہ اپنی نیکیاں تو لاؤ، وہ کہے گا یار میرے پاس تو کچھ نہیں نیکی ہے، ذرا برابر بھی نیکی نہیں ہے، نہیں کچھ تو نیکی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک پرزہ آئے گا کاغذ، وہ اس تکڑی پر جس میں اعمال تولا جائے گا اس میں آ کر گر جائے گا، اس میں آ کے گرے گا، اس کے سارے گناہوں کو اٹھا دے گا، نیکیاں نیچے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کچھ بھی نہیں، نیکیاں زیادہ ہیں۔ یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نیکی کوئی نہیں کی، گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ جی یہ کہاں سے آئی؟ کہا کہ تو نے دنیا میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا تھا، اس درود شریف کا یہ ہے کہ آج تجھے ہم معاف کر دیتے۔ اور ایک آخری بات کہ صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ یہ مچھلی ہے، آپ کو پہلے میں نے سنایا ہوگا، آج اس کی نسبت سے سنا دیتا ہوں، یہ مچھلی ہے پک نہیں رہی۔ اللہ کے نبی کو کہا یہ پک نہیں رہی، آگ پہ رکھا مچھلی نہیں پک رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ اللہ کے نبی نے عمل پوچھا کہ صحابی تو اپنا عمل بتا دینا، عمل کیا تھا کہ تو شکار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ عمل یہ ہے کہ میں جب شکار کرنے گیا تو میں دریا کے کنارے بیٹھ کر اونچی آواز سے آپ پر میں نے درود شریف پڑھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت تک نہیں پکے گی، کیونکہ اس نے تیری زبان سے درود شریف سن لیا، درود شریف سن لیا ہے، لہٰذا یہ نہیں پکے گی۔ تو لہٰذا عقیدہ اور ایمان یہ رکھے کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے، مچھلی نے سنا تو مچھلی پر آگ نے اثر نہیں کیا، اور اگر ہم صدقے دل کے ساتھ نبی کے ساتھ محبت اور الفت میں پڑھیں گے تو نہ جانے ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے درجات بلند، ہمارے درجات بلند کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں اللہ تمام کو معاف فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہے، یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص کشمیر، عراق، فلسطین، ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں، اور بھی جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرمائیں۔ بھائی اصغر نے دعا کے لیے کہا، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بھی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، اور بھی جتنے پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ یہ عبدالواسی ہیں، ان کے والد وفات پا چکے ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند عطا فرمائے، تمام خطائیں معاف فرمائے۔